بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق۔ دلیل نمبر 6، ارشاد باری تعالیٰ ہے، عزت تو صرف اللہ کے لیے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اور مومنوں کے لیے ہے، مگر منافقین اس حقیقت کو جانتے نہیں ہیں۔ اور ارشاد فرمایا، اے لوگو، ہم نے تمہیں مرد اور عورت سے پیدا فرمایا اور ہم نے تمہیں بڑی بڑی قوموں اور قبیلوں میں تقسیم کیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سب سے باعزت وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہو۔ بے شک اللہ خوب جاننے والا، خبر رکھنے والا ہے۔ ان آیات کریمہ میں رب العزت جل اللہ نے عزت و کرم کو مسلمانوں میں منحصر فرما دیا اور کافر کو خواہ وہ کتنا ہی قوم دار ولیم ہو ذلیل ٹھہرا دیا، اور کسی لیم و ذلیل کی اولاد سے ہونا کسی عزیز و کریم کے لیے باعث مداح نہیں، لہٰذا کافر باپ دادوں کے نسب پر فخر کرنا حرام ہوا۔ صحیح حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص عزت و کرامت چاہنے کو اپنی 9 کافر پشتوں کا ذکر کرے کہ میں فلاں بن فلاں بن فلاں کا بیٹا ہوں، ان کا 10واں جہنم میں یعنی یہ شخص ہوگا۔ اور حدیث کثیرہ مشہور سے ثابت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے فضائل کریمہ کے بیان اور مقام رجز و مزاح میں بارہا اپنے آبائے کرام و امہات کریمات کا ذکر فرمایا۔ روز حنین حسب ارادہ الہیہ تھوڑی دیر کے لیے کفار نے غلبہ پایا، چند لوگ رکاب رسالت میں باقی رہے۔ اللہ کے رسول پر شان جلال طاری تھی۔ حضرت عباس بن عبد المطلب اور حضرت سفیان بن حارث بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب کی سواری کی لگام مضبوطی سے کھینچے ہوئے ہیں کہ بڑھ نہ جائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، میں سچا نبی ہوں، جھوٹا نہیں ہوں، میں عبد المطلب کا فرزند ہوں۔ اسی غزوہ کے رجز میں ارشاد فرمایا، میں بنی سلیم سے ان بیویوں کا بیٹا ہوں جن کا نام عاتکہ تھا۔ ایک اور حدیث میں ہے، بعض غزوات میں فرمایا، میں نبی ہوں، کچھ جھوٹ نہیں، اور عبد المطلب کا بیٹا ہوں اور ان بیویوں کا بیٹا ہوں جن کا نام عاتکہ تھا۔ شکریہ۔